بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست کس کو کہوں؟ آج سے 27 سال پہلے 6 جون کی گرم ترین سپہر جب میں ملتان سے فرار ہو کر لاہور آیا تو میری جیب میں 55 روپے اور ہاتھ میں کتابوں سے بھرا ٹیچی کیس تھا۔ لاہور آمد کے بعد میری پہلی دعوت داتا صاحب نے کی۔ ریلوے اسٹیشن سے میں سیدھا ان کے مزار پر پہنچا، نہ کوئی فاتحہ پڑھی نہ سلام کیا۔ سڑک سے ایک شاپر اٹھایا اور لنگر کھانے سے ادھ پکے چاولوں کا ایک ڈھیر اس میں ڈلوا کر وہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں چونکہ ایک اچھا لڑکا تھا اس لیے میری کوشش تھی کہ لاہور آنے کے بعد اچھے لڑکوں سے ہی میل جول رکھوں۔ میرے پاس لاہور میں موجود میرے سارے اچھے دوستوں کے فون نمبر موجود تھے، لہذا چاولوں سے پیٹ بھرنے کے بعد میں نے اطمینان سے فون نمبر والی چٹ نکالی اور قریبی PCO سے اپنے ایک اچھے دوست کو فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں اسے بغیر بتائے لاہور آ گیا ہوں اور اب مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ چونکہ وہ میرا اچھا دوست تھا اس لیے مجھے اس کی پریشانی محسوس نہیں ہو سکی اور میں نے اطمینان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھاؤ اور بتاؤ کہ کون سے نمبر کی ویگن تمہارے گھر کی طرف آتی ہے، کیونکہ رات ہو رہی ہے اور میں تھکا بھی ہوا ہوں، لہذا اطمینان سے سونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، میرا گھر تو گرین ٹاؤن میں ہے اور یہاں تک آتے آتے تمہیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، تو پھر کیا ہوا، بے شک 4 گھنٹے لگ جائیں، میں نے کون سا صبح کسی میٹنگ میں جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی اتر گھگیا کر بولا، یار تمہیں میرے ابو کا تو پتہ ہے، بڑے مذہبی انسان ہیں اور ہمارے گھر کا دروازہ رات 9 بجے بند ہو جاتا ہے، وہ مائنڈ کریں گے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرا اچھا دوست لاہور جیسے انسانوں کے سمندر میں مجھ سے ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن میں رات کہاں گزاروں گا، میرے پاس تو پیسے بھی بہت تھوڑے سے ہیں۔ یہ سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اب اس کے گلے کا ہار بننے والا ہوں، لہذا 2 ٹوک لہجے میں بولا، سوری یار، ہمارے گھر کا ماحول تو تمہیں پتہ ہے، ابو کبھی بھی کسی غیر کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، میری مانو واپس ملتان چلے جاؤ۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میری نظر PCO کے فون پر پڑی، جہاں 2 یونٹ گر چکے تھے۔ بات چونکہ میری سمجھ میں آ گئی تھی لہذا بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ 6 روپے دکان والے کو ادا کیے اور باقی کے 49 روپے احتیاط سے جیب میں ڈال کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میری پریشانی یکدم بڑھ گئی تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے اچھے دوستوں کے آسرے پر اتنے بڑے شہر میں آ گیا تھا، لیکن اب رات گزارنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خوف یہ بھی تھا کہ کہیں کوئی اٹھائی گرا میرے 49 روپے نہ اڑا لے جائے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ سنا ہے داتا صاحب کے دربار پر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے ٹیچی کیس اٹھایا اور دعا مانگنے کے لیے دربار کی طرف چل پڑا۔ دربار کی سیڑھیوں کے قریب مجھے رکنا پڑ گیا۔ زائرین وہاں اپنی جوتیاں بطور امانت ڈبوں میں رکھوا رہے تھے اور ایک بڑے سے بورڈ پر تحریر تھا، جوتیاں یہاں اتاریں، ہدیہ 2 روپے فی جوڑا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میں مزید سرمایہ ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا کچھ دیر غور کیا، اپنی چپل بغلوں میں دبائی اور اٹیچی کیس اٹھائے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سنگے مرمر کے ٹھنڈے فرش پر قدم رکھتے ہی مزہ آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ داتا صاحب نے میری آدھی دعا سن لی ہے۔ سامنے داتا صاحب کا مزار تھا جہاں لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں بھی ادھر چل دیا، لیکن پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے دیکھا مزار کے احاطے میں جا بجا لوگ اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں۔ کئی ایک نے تو کپڑوں سے بھرے شاپروں کو ہی اپنا تکیہ بنایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ رات گزارنے کے لیے اس سے اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم یکدم دوسری طرف مڑ گئے۔ دعا بھول کر میں شب بسری کے لیے کوئی مناسب کونا ڈھونڈنے لگا۔ پھر صحن میں عین مسجد کے سامنے مجھے ایک جگہ مل ہی گئی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر پھولوں کی پتیوں اور مکھانوں کو وہاں سے صاف کیا، جوتی بیگ میں رکھی، بیگ کو دائیں طرف رکھا، ہاتھوں کا تکیہ بنایا اور اطمینان سے سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اسی دوران عشاء کی اذان شروع ہو گئی اور لوگ خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے مسجد کی طرف جانے لگے۔ میں نے ایک جمائی لی اور گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اذان جاری تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں صرف 1-2 منٹ کے لیے ہی سویا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہ آئی کہ اتنی تھوڑی سی نیند سے میری ساری تھکن کیسے دور ہو گئی۔ اسی لمحے مؤذن پکارا، الصلاۃ خیر من النوم، اور میں ہڑبڑا گیا۔ یہ عشاء کی نہیں، فجر کی اذان تھی۔ میں لاہور میں پہلی رات گزار چکا تھا۔ صبح ناشتے میں داتا صاحب میرے لیے دال روٹی لائے تھے۔
میں نے وضو والی ٹوٹی سے منہ ہاتھ دھوئے، لنگر سے جا کر دال روٹی کھائی، جیب میں رکھے پیسوں کو گنا اور بیگ اٹھا کر پھر سڑک پر آ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ پی سی او پر پہنچا، جیب سے اچھے دوستوں کے فون نمبرز والی چٹ نکالی اور باری باری نمبر ملانا شروع کیے۔ ہر اچھا دوست واقعی بہت اچھا ثابت ہوا، کیونکہ گھر سے بھاگے ہوئے برے بندے کو کسی نے بھی لفٹ نہ کرائی۔ البتہ آخری کال میں نے جس اچھے دوست کو ملائی، اس نے ایک اچھا مشورہ ضرور دیا کہ اس طرح گھر سے بھاگ کر آنے والوں کا حال شکیل لنگڑے کی طرح ہوتا ہے، جو 10 سال پہلے لاہور آیا تھا اور اب شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میرے پاس شکیل لنگڑے کا نمبر بھی کہیں محفوظ ہے۔ میں نے جلدی سے کال ختم کی اور اپنا ٹیچی کیس کھول کر اس میں سے کتابیں نکال کر چیک کرنا شروع کر دی۔ ایک کتاب کے آخری صفحے پر کچی پینسل سے شکیل لنگڑے کا لکھا ہوا نمبر مل گیا۔ شکیل لنگڑا ملتان میں میرے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوا تھا، انتہا کا لوفر اور آوارہ انسان تھا۔ والدین کی طرف سے مجھے سخت ہدایت تھی کہ اس شخص کے سائے سے بھی دور رہنا ہے، لیکن چونکہ ہم سب کھیلتے اکٹھے تھے، اس لیے شکیل لنگڑے سے قطع تعلق مشکل ہو جاتا تھا۔ تاہم میں نے ہمیشہ اسے ناپسندیدگی کی نظروں سے ہی دیکھا۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور 10 سال پہلے اس کے باپ نے تیسری شادی کر لی تھی۔ بچپن شکیل لنگڑے کی ٹانگ پر سے ریڑا گزر گیا تھا، اس لیے وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ ہم سب اسے چھیڑتے تھے کہ وہ چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے لڈی ڈال رہا ہے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ اپنے باپ کی دعوت ولیمہ والے دن لاہور بھاگ گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ شکیل لنگڑے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز آئی۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا، شکیل صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے ایک غلیظ گالی کے ساتھ آواز آئی، ابے شکو ہی بول رہا ہوں، تو کون ہے؟ اور مجھے اچانک یاد آیا کہ شکیل کی آواز بڑی پتلی ہوا کرتی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنا پتہ بتایا۔ میری بات سنتے ہی وہ خوشی سے پاگل ہو گیا، فوراً بولا کہ تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے حیران کھڑا تھا۔ اچانک ہی کام بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی پھٹیچر سی موٹر سائیکل پر دربار کے باہر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے پیلے پیلے دانت نکل پڑے اور وہ مجھ سے چمٹ گیا۔ مجھے اس کے منہ سے آنے والے بھبوکوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس نے مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ایک کچی سی بستی کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں لے آیا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور اکیلا ہی رہ رہا تھا۔ اس کے سارے جواری دوست یہاں رہتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جو کوئی بھی برا انسان کر سکتا ہے۔ چرس، شراب، بھنگ کی یہاں ریل پیل تھی۔ یہ لوگ پیتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ شکیل لنگڑے کے اس گھر میں مجھے 2 ماہ گزارنے کا موقع ملا۔ اس دوران نہ اس نے مجھ سے کرایہ مانگا، نہ کھانے کے پیسے، بلکہ الٹا 100-200 مجھے پکڑا دیتا۔ وہ اور اس کے برے دوست بہت ہی برے تھے، لیکن جب میں شہاب نامہ خریدنا چاہتا تھا اور شکیل لنگڑے کے پاس پیسے پورے نہیں نکلے تو ان برے دوستوں نے جوئے کے پیسوں سے چندہ کر کے مجھے 540 روپے تھما دیے اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی ایک بیش قیمت کتاب خرید۔ مجھے بال پوائنٹ پین، امتحانی گتا اور کاغذوں کا دستہ بھی شکیل لنگڑے نے ہی لا کر دیا تھا۔ رسالوں کو بذریعہ ڈاک اپنی تحریریں بھیجنے کے لیے ڈاک ٹکٹ اور لفافے بھی شکیل لنگڑا فراہم کرتا تھا۔ آج بھی میری لائبریری میں رکھی ہوئی متعدد کتابیں شکیل لنگڑے کی مرہون منت ہے۔ 27 سال گزر گئے ہیں۔ شکیل لنگڑا پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ اس کی لاش کو لاوارث قرار دے کر دفنا دیا گیا تھا۔ مزنگ چنگی سے چبرجی کی طرف جائیں تو میانی صاحب کے قبرستان کے دائیں طرف والے ایک کونے میں اس کی گمنام سی قبر آج بھی موجود ہے۔ میں جب بھی اس کی قبر پر جاتا ہوں، بغیر کچھ پڑھے آ جاتا ہوں۔ کسی نے بتایا تھا کہ ایسے برے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے قیامت کے روز جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، شکیل لنگڑا ضرور کہیں سے نکلے گا اور مجھے جپھی ڈالے گا۔ شکریہ۔